ہدیہ پیش کرنے کے بعد تمام زمانوں کے تمام حامدین کی ہر طرح کی حمدوں کا سزاوار اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ رب کریم نے مجھے ایک بار پھر یہ الیاس گوٹھ کہ عاشقان رسول کے درمیان حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے، آپ کا آنا بیٹھنا یہاں پر قبول کرے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ماجد قادری اتاری صاحب کا کہ جن کی وساطت سے میری حاضری تقریباً 3 سالوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو، اہل محلہ کو، یہاں پر بسنے والے رہنے والے تمام ہی عشاقان رسول کو رب کائنات عزت، شہرت، دولت، دنیا و آخرت کی کامیابی کامرانی سے نوازے۔ میرے دوستوں، جو موضوع مجھے ملا ہے اسی موضوع پر رہتے ہوئے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ تقریباً 3 اور علماء بھی یہاں پر تشریف لائیں گے جو میلاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے، سیرت مصطفیٰ پر بھی بات کریں گے، لیکن جو موضوع مجھے ملا ہے ماجد بھائی کی طرف سے، میں اسی پر رہتے ہوئے آدھے گھنٹے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، کیونکہ میں اپنے وقت پر حاضر ہو چکا تھا لیکن مائک تاخیر سے ملا ہے اور آگے مجھے بیان کے لیے بھی جانا ہے، تو میں آدھے گھنٹے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تمام بھائی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیں، ہم محفل میلاد سجاتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مناتے ہیں ذکر رسول کے لیے۔ میرے دوستوں، ہم یہ لنگر پکاتے کھلاتے ہیں ذکر رسول کے لیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ربیع نور شریف کی 12 تاریخ کو آپ جلوس میں گئے تھے، آپ کہتے ہیں جی گیا تھا الحمدللہ، اور پوچھے کہ بھئی کیوں گئے تھے، جلوس میلاد میں جانے کی وجہ کیا تھی، جلوس میلاد میں جانے کا سبب کیا تھا، تو آپ کہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے لیے، سرکار علیہ السلام سے عقیدت کے لیے، سرکار علیہ السلام کے عشق میں، پیار میں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ محفل سجاتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں، تو یقیناً ہر میرے آقا کا دیوانہ یہی کہے گا کہ میں اپنے آقا کے عشق و محبت میں، اظہار محبت کے لیے میں اس محفل کو سجاتا ہوں۔ اگر کوئی آتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ اس محفل میں کیوں آ کر بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ جی کیوں آئے، تو آپ کہیں گے کہ سرکار کی محبت میں آئے، پیارے مصطفیٰ کی پیاری نعتیں سننے کے لیے آئے، ذکر مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے۔ میرے دوستوں، یہ ساری باتیں جو محفل میلاد سے تعلق رکھتی ہوں، جلوس میلاد سے تعلق رکھتی ہوں، اب چراغاں دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، سرکار سے محبت کے لیے۔ جھنڈے لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، سرکار سے محبت کے لیے۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہم سرکار سے محبت کے اظہار کے لیے سارے کام کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، آخر میں محفل میں لنگر بھی آپ کو کھلائیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں جی؟ پیارے آقا سے محبت کے لیے۔ تو یہ سارے کام جتنے ہم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ہماری نسلیں کرتی رہیں گے، لیکن یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں، میلاد سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، ہاں گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں میرے دوستوں یہ سب اظہار محبت ہے، سرکار سے اظہار محبت ہے۔ اگر میں اس کو دوسرا نام دوں کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ سب پیارے آقا سے دعوی محبت ہے۔ کیا ہے؟ دعوی محبت، یعنی میلاد منانے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، گھروں میں چراغاں کرنے والا عاشق رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول خدا سے محبت کرتا ہوں، جلوس میلاد میں آنے والا میرے آقا کا دیوانہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جلوس میں آیا اس لیے ہوں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، لنگر پکانے کھلانے والا، خیرات کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں پیارے آقا سے عشق کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، اگر میں اس سے کہوں، اس سے پوچھوں کہ
کہ بھائی تو نے دعویٰ تو کر لیا کہ تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی محبت میں تو گھر سے جا رہا ہے۔ میں اس سے کہوں کہ بھائی تو نے دعویٰ تو کر لیا عشق مصطفیٰ کا، اور اسی عشق مصطفیٰ کے لیے تو جھنڈا لگا رہا ہے۔ میں اگر پوچھوں کہ بھائی تو دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے کہ غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کہا کہ یہ ساری باتیں، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ دعویٰ محبت ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے دعویٰ تو کر لیا کہ آپ سرکار سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نبی سے عشق ہے، الحمدللہ مجھے بھی میرے آقا سے محبت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دعوے کو ثابت کیسے کریں گے؟ اس دعوے کو ثابت کیسے کریں گے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ چراغاں کیوں کیا، ٹھیک ہے وہ دلیلیں الگ ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں دوسروں کو، 24 نمبروں کو، وہ الگ ہیں۔ جھنڈا کیوں لگایا وہ دلیلیں الگ ہیں، اس کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جلوس کیوں نکالتے ہو تو ہم نے کہا ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، میلاد منانے والے ہیں اور جو نہ منائے ان کا جوس بھی نکالتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ دلیلیں الگ ہیں، وہ باتیں ساری الگ ہیں، لیکن میں بھی اس موضوع پر آ نہیں رہا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم جو یہ دعوی محبت کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنے دعوی محبت کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل دینا ضروری ہے، اس عشق مصطفیٰ کی دلیل دینا ضروری ہے، اس محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ضروری ہے، کیونکہ میرے دوستوں دعویٰ اسی وقت قبول ہوتا ہے جبکہ دلیل کے ساتھ ہے، اور اگر کسی دعوے کی دلیل نہ دی جائے، دعویٰ دلیل نہ دے، کوئی بندہ دعویٰ کرے، کیا دعویٰ کرے کہ جی میں اگر ٹرک کے نیچے لیٹ جاؤں، ٹرک میرے پیٹ میں سے بھی گزر جائے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس نے دعویٰ کیا، کر لیا اس نے۔ اب ہم اس سے کہیں گے نا دکھا، ثابت کر اس کو، یہی ہوگا نا۔ اگر وہ ثابت نہ کرے، ڈرے گاڑی کے آگے لیٹنے سے، تو بھائی تو نے دعویٰ تو کیا تھا کہ تو گاڑی کے آگے لیٹے اور تیرے پیٹ پہ سے گاڑی گزر جائے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گاڑی گزر جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ زخم آئے گا، نہ کٹو گے، نہ پھٹو گے، نہ مرو گے۔ تو یہ دعویٰ کیا تھا تم نے، اس کو ثابت کرو۔ اب ہم کہیں گے لیٹو گاڑی کے آگے، اب وہ جھجکے، ڈرے، اس کے پسینے چھوٹنے لگیں کہ یار میں نے بول تو دیا ہے، لیٹ گیا مر گیا تو کیا ہو، تو اس کا یہ دعویٰ مانا جائے گا؟ مانا جائے گا نہیں نا، بولے جھوٹا نہیں، دعویٰ تو کر رہا ہے، ثابت ہی نہیں کر رہا۔ تو ہم جو دعوے کر رہے ہیں، بلا تجبیہ عرض کر رہا ہوں صرف آپ کے ذہنوں کے مطابق سمجھانے کے لیے، کہ ہم جو دعوے محبت کرتے ہیں، ہم جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو پیار سرکار سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ثابت کریں۔ اور کیسے ثابت کریں؟ کہ بھئی ہم نے چراغاں کیا تھا رسول اللہ کی محبت کے لیے، ثابت کرو۔ ہم نے جھنڈا لگایا تھا پیارے آقا کی آمد کی خوشی میں، محبت تھی اس لیے، ثابت کرو۔ اس محبت کو ثابت کرنا ہے۔ اب آپ سمجھیے میری بات، جھنڈوں کو ثابت نہیں کرنا، وہ آنے والے علماء بعد میں کرتے رہیں گے۔ چراغوں کو ثابت نہیں کرنا، وہ علماء کرتے رہیں گے، آئیں گے بھی میرے بعد تقریر ہوں گی، وہ کریں گے ثابت۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس محبت کو ثابت کریں جس محبت کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس محبت کو ثابت کرنا ہے، اس محبت کی دلیل دینی ہے کہ رسول اللہ سے محبت کے لیے کر رہا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی پوری جماعت کو دیکھیں نا تو وہ بھی تو محبت رسول کا کرتے تھے نا دعویٰ۔ صحابہ کرام بھی تو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے نا، صحابہ کرام بھی تو نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرتے تھے، وہ بھی تو نبی کے باوفا تھے، اور وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان سا عاشق کا قیامت کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ رسول اللہ سے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ ان جیسی محبت پیارے آقا سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے آقا کے ایسے وفادار تھے کہ ان جیسا وفادار قیامت تک نہیں آ سکتا۔ ثابت نہیں یہ بات، بالکل طے شدہ۔ لیکن وہ جب محبت کرتے تھے تو اس محبت کو انہوں نے ثابت کیا۔ جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ سے محبت کی، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ثابت کیسے کیا؟ جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے،
جناب صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نے سارا منگایا تھا؟ نہیں نا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ سارا لے کر آؤ؟ نہیں، فرمایا کہ مال و اسباب کی ضرورت ہے، جو تعاون جیسا کر سکتا ہے کرے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کو جیسی محبت تھی، اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ پیچھے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جسم پر لباس بھی عام کپڑے کا نہیں تھا، بوری جسے ہم کہتے ہیں نا، بوری جو تار ہوتے ہیں، کھتر اسے کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، بوری نما ایک تھا لباس، وہ آپ نے پہنا تھا کانٹوں سے سی کر، وہی پہنے، باقی سب سے آئے سرکار کی بارگاہ۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا سرکار نے جناب صدیق اکبر سے سارا سامان منگایا تھا؟ نہیں نا، سارا تو نہیں منگایا تھا نا، سارا منگایا تھا نہیں، لیکن وہ جیسی محبت سرکار سے کرتے تھے، اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے گھر کا سارا سامان لا کر سرکار کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تم تو سب لے آئے، گھر والوں کے پاس بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، جیسا ایمان تھا، جیسا عقیدہ تھا، جیسا نظریہ تھا، جیسا کانسیپٹ تھا۔ کہا کہ رسول اللہ گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی بھی ضرورت ہوگی؟ کہا رسول اللہ گھر والوں کے لیے بھی کیا چھوڑنے کی ضرورت، جب اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی کیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے جو گھر والوں کے پاس رکھوں میں؟ محبت تھی، ثابت کیا اس پر۔ فاروق اعظم کی محبت کو دیکھیں، عثمان غنی کی محبت کو دیکھیں۔ سرکار اعلان فرماتے تھے عثمان غنی سے کہ ہاں جنگ تبوک جیش الاسرا جسے کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ تھا، میرے آقا ترغیب دلا رہے ہیں، عثمان غنی محبت کرتے تھے، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ سونٹ بما اناج کے جنگی ساز و سامان کے میں نے جنگ کے لیے دی۔ سرکار نے پھر ترغیب دی، پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 200، پہلے کے 100 الگ، پھر کہتے 200 مزید بما جنگی ساز و سامان کے، آلات کے، اناج کے میں نے مزید جنگ کے لیے پیش کیے۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ پھر سرکار نے تیسری مرتبہ جب ترغیب دی کہ جنگ کے لیے تعاون کیا جائے، میرے آقا فرما رہے تھے، پھر حضرت ذوالنورین کھڑے ہوئے دوبارہ، تیسری مرتبہ عرض کیا رسول اللہ 300، پہلے کے پہ 1، دوسری مرتبہ میں 2، تیسری مرتبہ میں 3، ٹوٹل 600۔ کہتے ہیں کہ 300 مزید بما اناج آلات جنگی ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پہ محبت تھی، ثابت کر دی۔ بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ امام حسین سرکار کے نواسے تھے نا، اور نواسے تھے اور محبت بھی کرتے تھے اپنے نانا سے، اپنے آقا سے، سرکار ان سے کرتے تھے۔ اس محبت کو امام علی مقام نے ثابت کیا جب امت پر کڑا وقت آیا، جب امت حق و باطل کے درمیان پھنس گئی، اس سے نکالنے کے لیے امام علی مقام نے اس محبت رسول کو، اس نسبت مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے لیے کربلا میں دن گزارے، کٹھن دن فاقوں میں، پیاس میں ثابت کیا۔ تو اے عاشقان رسول، ہم جس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کو ثابت کرنا ہے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے ہم رسول اللہ سے محبت کو؟ کیسے ثابت کریں گے ہم رسول اللہ سے عشق کو؟ کیسے ثابت کریں گے ہم جلوس میلاد جو محبت رسول میں نکالتے ہیں؟ اب شاید آپ میری بات سمجھیں، کیا بے نمازی بن کر رسول اللہ سے محبت کو ثابت کر سکتا ہے کوئی؟ کیا کوئی داڑیاں منڈا کر رسول اللہ سے محبت کو ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمانوں کی غیبت کر کے سرکار کی محبت کو ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمانوں کا حق دبا کر سرکار کی محبت کو ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی چوری ڈکیتیاں کر کے سرکار کی محبت کو ثابت کر سکتا ہے کہ جی میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، فجر میں سویا پڑا ہے، جی میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جی میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، بد نگاہی کر رہا ہے، جی میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، شراب پیتا ہے، جی میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، فحش میں مبتلا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ جو دعویٰ اس نے کیا محبت رسول کا، اس کی یہ دلیل مانی جائے گی؟ اس کا کردار اس کی دلیل بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اور جو دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہو
تو اس دعوے کو پھر لوگ قبول نہیں کرتے، دیوار پہ مار دیتے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ محبت ہے، الحمدللہ اللہ اس محبت کو باقی بھی رکھے، قائم بھی رکھے، اس پہ ثابت قدمی بھی دے، اور اس کی لذت سے ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اللہ منور فرمائے، لیکن اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس محبت کی دلیل نہیں ہے، دلیل محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن ثابت کرنا اس محبت رسول کو کیسے ثابت کرنا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، ثوبان نام نہیں تھا ان کا، آئے سرکار کی بارگاہ میں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، سرکار نے ملاحظہ فرمایا میرے آقا ناراض ہیں، کیونکہ سونا پہنا مردوں پر حرام ہے، صحابی رسول ہے، سونا پہننا مردوں پر حرام ہے۔ اب وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں پہنی ہوگی، لا علمی میں پہنی، لیکن پہن کر آ گئے سونے کی انگوٹھی، رنگ گولڈ۔ سرکار نے اس رنگ کو دیکھا تو میرے آقا نے وہ انگوٹھی ان کی انگلی سے نکالی اور پھینک دی، انگلی سے نکالی پھینک دی۔ سرکار تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے آقا تشریف لے گئے تو وہ صحابی کھڑے تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ تب وہ صحابی جب جانے لگے تو دیگر صحابہ نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، جو انگوٹھی سرکار نے پھینکی ہے وہ اٹھا تو لو، تم نہیں پہننا، مردوں پر سونا پہننا حرام ہے، تم مت پہننا، یہ انگوٹھی ہے گھر میں بیوی کو دے سکتے ہو، بیٹی کو دے سکتے ہو، عورت کے لیے تو جائز ہے نا، اٹھا لو اس انگوٹھی کو، دے جاؤ ساتھ اپنے۔ صحابی تو ایسے چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ کہا کہ چلو بیوی کو بیٹی کو نہ دو، سونا ہے بیچ کر استعمال تو کر سکتے، پہننا حرام ہے، اس کی رقم کھانا تو حرام نہیں ہے نا، کہا انگوٹھی تو اٹھا لو۔ لیکن عاشق رسول تھے نا، سچی محبت کرتے تھے نا، پیارے آقا سے بڑی عقیدت تھی انہیں، ایسے وفادار تو نہ تھے جو قیامت تک آئے گا بھی ان کا ثانی تو نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں جسے رسول اللہ نے پھینکا ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جسے رسول خدا نے پھینکا ہو، جسے میرے سونے آقا نے پھینکا ہو، کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو اٹھا دوں، جسے سرکار پھینک دیں کہ میری اوقات نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا دوں۔ عشق تھا ثابت کر دیا۔ میلاد بنانے والوں، اے میرے دوستوں، سرکار سے محبت کرنے والوں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، کیا ہم نماز قضا کر کے اس کو ثابت کریں؟ کیا ہم سرکار علیہ السلام کا یہ عشق مسجدوں کو ویران کر کے ثابت کریں؟ کیا ہم نبی کریم علیہ السلام سے یہ عقیدت اور محبت، یہ پیار، نبی کریم علیہ السلام سے یہ چاہت شریعت کے خلاف کام کر کے ثابت کریں؟ لوگ بزن کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس، ساری دلیلیں، میلاد منانے کی، جلوس نکالنے کی، محفل سجانے کی، اور ایک سے ایک مضبوط دلیل ہے، اس کی کوئی اس کو رد ہی نہیں کر سکتا کسی کی مجال ہے۔ لیکن پتہ ہے لوگ بزن کیسے کرتے ہیں؟ دوسرے جو 24 نمبر ہوتے ہیں کیسے بزن کرتے ہیں؟ وہ بزن ایسے کرتے ہیں کہ میلاد میں آئے، دیکھا کہ یار یہ تو پوری رات میں فلم میں بیٹھا تھا، فجر میں گھر جا کے سو گیا، فجر میں مسجد میں نہیں آیا، تو اب وہ جو ہے نا 24 نمبر دوسرے کو دیکھا، اب میلاد منا لیا، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس کا ذاتی فعل ہے، سارے میلاد منانے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ میرے پیر امیر اہل سنت بھی تو میلاد مناتے ہیں نا، کیسا مناتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری بھی تو میلاد مناتے ہیں نا، کیسا مناتے ہیں؟ رات بھر میلاد مناتے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ فیضان مدینہ میں جتنے عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں وہ بھی تو محفل میں ہی آئے ہوتے ہیں، لیکن فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں محبت کو، ثابت کرتے ہیں اپنے عشق نبی کو۔ تو الیاس گوٹ کے عاشقان رسول آپ کو یہی دعوت فکر میں دے رہا ہوں کہ ہم جو محبت رسول، جو عقیدت، جو پیار سرکار سے کرتے ہیں نا، اس کو ثابت کریں، اور ثابت کیسے کریں گے؟ سرکار کی اطاعت کر کے۔ ثابت کیسے کریں گے؟ اتباع رسول کے ساتھ۔ ثابت کیسے کریں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولتا ہوں، بھائی غازی ممتاز حسین قادری نبی کا دیوانہ تھا نا؟ بولو سبحان اللہ، ولی کا نام لیا ہے، عاشق تھا نا، پیارے مصطفیٰ کا دیوانہ تھا، عاشق تھا۔
محبت رسول میں ہی اس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا. اور اس کا حلیہ کیسا تھا، سر پر امامہ بھی، چہرے پر داڑھی بھی، نمازوں کا نشان بھی ماتھے پر. جو عشق تھا اس کو ثابت کر رہا. اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے. اس کی داڑھی بتاتی تھی کہ یہ عاشق رسول ہے. تو اے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب نماز قضا نہ کرنا. جو چھوڑ دی انہیں پڑھ لو، جو قضا کر دی انہیں دہرا لو، واپس ادا کرو. لازمی ہے، ضروری ہے. بغیر قضا کیے، قضا عمری ادا کیے چھٹکارا نہیں ہے. لیکن اب یہ نیت کرو کہ اب میں نماز پڑھوں گا رسول اللہ کے لیے، اس محبت رسول کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے. کیونکہ عشق رسول خزانہ ہے. عشق رسول خزانہ ہے میرے دوستوں. عشق رسول ایک خزانہ ہے. میرے آقا کی محبت خزانہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، شریعت کی پابندی، یہ اس خزانے کی تجوری ہے. کیا ہے؟ تجوری، لوکر جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں خزانہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ لوکر کے اندر، تجوری کے اندر. ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہم کسی خزانے کو بغیر تجوری کے رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ چور اٹھا کے لے جائے. چور چوری کر لے گا اس کو. جو خزانہ بغیر تجوری کے رہے وہ چوری ہو جاتا ہے. عشق نبی یہ خزانہ ہے اور اس کی تجوری نماز ہے. عشق نبی یہ خزانہ ہے، اس کی تجوری روزہ رکھنا ہے. عشق نبی یہ خزانہ ہے، اس کی تجوری میرے آقا کی اطاعت اور فرما برداری ہے. سرکار علیہ السلام کی تابع داری ہے. اب اگر کوئی عشق نبی ہے، خزانہ تو موجود ہے سینے میں، یہ خزانہ تو جلوہ فرما ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو تجوری نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، تجوری نہیں ہے. بدنگاہی کرتا ہے، تجوری نہیں ہے. شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تجوری نہیں ہے. اور جس خزانے کی تجوری نہ ہو اور اس خزانے کو چرانے کے لیے شیطان پیچھے پڑو، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس خزانے کو بچائیں گے کیسے؟ ہم اس خزانے کی حفاظت کریں گے کیسے؟ تجوری کا تو اہتمام کیا نہیں. اور ہاں، اگر کوئی تجوری رکھ لے خزانے سے خالی ہو جائے. نماز پڑھتا ہو، عشق نبی نہ ہو، جیسا کہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کی قمیض، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ کھولتا نہیں ہوں میں. نماز پڑھ رہا ہے، عشق نبی نہیں ہے، تجوری ہے، خزانہ نہیں ہے اس کے پاس. سرکار سے محبت نہیں کرتا، زکاتیں دیتا ہے، تجوری ہے، خزانہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کو شرک کہتا ہے، بدبخت. اور جو جماعتوں پہ جاتا ہے، خزانہ جمع ہے اس کے پاس، اپنا تجوری موجود ہے، خزانہ اس کے پاس نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی تجوری خالی رکھی جائے، خزانہ نہ ہو، تو اس کی کوئی اوقات ہوتی ہے تجوری؟ لیاقت آباد میں آپ کے قریب بھی ہے نا، تجوریاں بکتی رہتی ہیں. یہاں پر کتنی بکتی ہے، مارکیٹ لگی ہے. کبھی سنا کہ وہ تجوری کی مارکیٹ میں چور گھسے تھے، ساری تجوریاں لے گئے؟ نہیں، چوروں کو بھی پتہ خالی پڑی ہے، لے کے جانے کا کیا کرنا. چور کیوں جائے گا وہاں؟ سب پتہ ہے کہ خالی ہے ساری، لینے کا کیا فائدہ وہاں سے؟ وہ جائے گا بنگلے میں، اس بنگلے کی تجوری دے گا جس تجوری کے اندر خزانہ ہو. تو یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں عشق نبی سے عاری لوگ ہیں نا، یہ بدبخت، ان کے پاس تجوری ہے، خزانہ نہیں ہے. اور بغیر خزانے کے تجوری کی کوئی اوقات نہیں ہے. بغیر عشق نبی کی نماز نہیں ہے. بغیر عشق نبی کی زکوٰۃ نہیں ہے. بغیر عشق نبی کے روزہ نہیں ہے. بغیر عشق نبی کے چلے یہ چلے نہیں ہوتے، یہ چلے ہوتے ہیں. چلے یہ سارے وہ چلے نہیں ہیں. عشق نبی کے ساتھ قافلوں میں جائیں، خزانہ بھی ہوگا، تجوری بھی ہوگا. عشق نبی کے ساتھ جمعرات کے اجتماع میں جائیں، تجوری بھی ہوگی، خزانہ بھی ہوگا. عشق نبی کے ساتھ نماز ادا کریں، خزانہ بھی ہوگا، تجوری بھی ہوگی. اگر خزانہ ہو، تجوری نہ ہو، اس کے پاس نعمت تو ہے نا، نعمت موجود ہے، تجوری کا اہتمام کرنا. بس جس کے پاس صرف تجوری خزانہ نہیں ہے تو اس کی تجوری کسی فائدے کی نہیں. لیکن جس کے پاس صرف خزانہ ہے، عشق نبی ہے، عمل نہیں کرتا بیچارہ،
تو نعمت موجود ہے لیکن اس کو بچانا ہے نماز پڑھ کے، شریعت کی پابندی کرنا۔ اور صحابہ کرام جیسا عشق کرتے تھے، صحابہ کرام جیسے محبت کرتے تھے میرے آقا کریم علیہ السلام، اس کو ثابت کیا۔ وہ ایک ایک ادا، سرکار کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، ایک ایک ادا کو فالو کرتے تھے۔ میرے آقا کی داڑھی شریف، میرے آقا کی زلفیں، میرے آقا کا امامہ، میرے آقا کا لباس مبارک، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا۔ صحابہ کرام ہر چیز کو دیکھو، وہ ویسی زندگی گزارتے تھے، ویسی جیسے سرکار۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا، اور صحابہ کرام کی پیروی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی انجان شخص آ جاتا، انجان شخص آ جاتا جس نے پیارے آقا کی زیارت کی نہ ہو، تو وہ پھر امتیاز نہیں کرتا تھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں صحابہ کرام کی جھرمٹ میں میرے آقا، کہ ان میں ان کا نبی کون ہے۔ صرف ایک چیز تھی جو بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی اور میرے آقا کا چمکتا چہرہ بتانا، ایسا نور تو کسی کے چہرے پہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک ایک چیز کو، بلکہ آپ بتائیے صحابہ کرام کس حد تک جاتے تھے، اللہ 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 اللہ۔ صحابہ کرام علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزاری، جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی پیارے آقا کی وفا میں گزاری، جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی پیارے آقا کی تابعداری میں گزاری، اور ایسے سرکار کے دیوانے اور ایسے سرکار سے محبت کرنے والے تھے جناب صدیق اکبر کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا، اے بلال زیادہ نہ آیا کرو، محبت کم ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا کہ بلال زیادہ نہ آیا کرو، محبت کم ہو جاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی وہاں موجود تھے، آپ نے بھی سرکار کا یہ ارشاد سنا، ابوبکر صدیق نے بھی آنا چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں آتے سرکار کے بعد۔ کئی دن گزر گئے، کافی دن بعد جب سرکار کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر کہاں تھے، آ نہیں رہتے تم، ہماری مجلس چھوڑ دی تھی، ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس دن آپ نے حضرت بلال سے یہ فرمایا تھا کہ بلال زیادہ نہ آیا کرو، محبت کم ہو جاتی ہے، تکلف پڑتا ہے، محبت میں کمی آتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میں سمجھا یہ آپ نے اس سے بھی فرمایا ہے اور مجھے بھی یہ بات آپ فرما رہا ہے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بلال، ابوبکر وہ تو بلال سے ہم نے کہا تھا، وہ تو ہم نے بلال سے کہا تھا کہ زیادہ نہ آیا کرو، محبت کم ہوتی ہے۔ اے ابوبکر تم تو یار ہو ہمارے، ہر بار آیا کرو، زیادہ آیا کرو، جتنا زیادہ آؤ اتنی محبت بڑھتی ہے۔ وہ ایسے عاشق تھے۔ اب دیکھیں فالو کیسے کر رہے ہیں سرکار، میرے آقا کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں جناب سے۔ وصال کا وقت قریب ہے، چند گھنٹے پہلے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کی شہزادی کو بلاتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کو بلایا، فرمایا کہ عائشہ بتاؤ، وصال کا وقت قریب ہے، فرمایا کہ عائشہ بتاؤ میرے سرکار کے کفن میں کپڑے کتنے تھے۔ فالو کیسے کر رہا ہے، پیروی اطاعت کیسے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میرے سرکار علیہ السلام کو غسل کیسے دیا گیا تھا۔ کیوں کہ میں زندگی بھر جس رسول اللہ کی پیروی کرتا رہا، میں زندگی بھر جن کی اطاعت کرتا رہا، مرتے دم تک بھی میری قبر بھی، میری لحد بھی، میرا کفن بھی میرے رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے، میرے حبیب جیسا ہونا چاہیے۔ یہ محبت تھی اور اس محبت کو ثابت کیا تھا، یہ دعویٰ عشق نبی تھا اور اس عشق نبی کو ثابت کیا۔ میرے بھائیوں اب داڑیاں نہ مڈاؤ، دوستو اب نماز قضا نہ کرو، اب شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ نے خزانہ دیا ہے عشق نبی کا، اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے کہ عشق نبی، ورنہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے چیلے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سخت و فتن دور ہے، اب عشق نبی کو بچانا ہے، اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے، نمازیں پڑھ کر، شریعت کی پابندیاں کر کر، مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیسی سرکار کی اطاعت کرتے تھے صحابہ، اللہ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین تھے۔ جب آپ خلافت نشین ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن لیں ماشاءاللہ، جاگ لیں سارے، ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا، 10 ہی تو بچے ہیں، 10:15۔
नातखा भी आए हैं, माशाल्लाह, उलमा भी आएंगे, बयानात भी करेंगे। तो जागते रहिएगा महफिल के आखिर तक, थकिएगा नहीं। आखिर में लंगर भी है, वो मजीद तवानाई आपको देगा इंशाअल्लाह। लंगर है, ज़रूर खाना है इंशाअल्लाह। लंगर आम है, सुन्नियों का काम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा बने आप। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, मस्जिद नबवी शरीफ में आप तशरीफ़ लाए ना,